ہمیں ہمارے اختیارات کے جھوٹے وعدے نہ کریں۔ ابھی ہم مظاہرے کر رہے ہیں، دھرنے بھی ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ آج ایم کیو ایم نے کراچی میں احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی تقاریر پر ان کو نشر کرنے پر پابندی ہے۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم کا احتجاج تھا، اس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ آج ایم کیو ایم نے جو ایک بل پیش کیا تھا سندھ اسمبلی میں میئر کے اختیارات کے حوالے سے، اس کو بھی مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد آج خواجہ اعزاز صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہی رویہ رہا حکومت کا اور انہوں نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو نہ اسمبلی رہے گی نہ وزارتیں رہے گی۔ ساتھ ساتھ آج جو احتجاج تھا اس پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے دھرنے میں اور ہڑتال میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات کہوں گا میں کہ سیاسی جماعتیں اور سیاستدان ہمارے ہاں جمہوریت کی بات کرتے رہتے ہیں، جمہوریت کے چیمپئن ایسا لگتا ہے کہ صرف وہی ہیں اور انہی کو پتہ ہے کہ جمہوری انداز ہوتا کیا ہے۔ لیکن آج پرویز رشید صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے بدتمیزی کی ایک رپورٹر سے صرف اس لیے کہ اس شخص نے ایک سوال پوچھ لیا، اور سوال بڑا ویلڈ ہے اور یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں حکومت اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ یہ رویہ اختیار کرنا پڑا پرویز رشید صاحب کو۔ پہلے میں ذرا سنا دوں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک سوال پر آج کس قسم کا رویہ تھا پرویز رشید صاحب کا۔ جی، کس اخبار میں کام کرتے ہیں آپ؟ اے پی پی میں کام کرتے ہیں۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اے پی پی نے آپ جیسے لا علم لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اے پی پی نے آپ جیسے لا علم لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سوال نیشنل اسمبلی میں بھی ہوا تھا۔ یہ اے پی پی نے کس نے رکھ لیا آپ کو؟ آپ کو اتنا علم بھی نہیں ہے؟ مسٹر صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ اس طرح جس لہجے میں آپ نے بات کی ہے، جی میں مسٹر صاحب جی، تو صرف سوال یہ تھا کہ جو قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم تھی، اس کا پیسہ کہاں گیا؟ بڑی آسانی سے جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن شاید پرویز رشید صاحب نے یہی سمجھا کہ میں جس عہدے پہ بیٹھا ہوں میں اسی قسم کا جواب دوں گا۔ جواب آپ نے سن لیا، اور جب دوسرے صحافیوں نے ان سے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پریس کانفرنس کو یہیں ختم کر دیا۔ یہ میں نے صرف آپ کو ایک مثال دکھا دوں کہ ہمارے یہاں جمہوریت کے چیمپئنز کا رویہ کیا ہوتا ہے صحافیوں کے سوال پہ۔ میں انٹروڈیوس کروں گا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو، جو ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی، اور مدعو کرنے کا، تھینک یو۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آج جو احتجاج تھا، مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر احتجاج کے ایم کیو ایم نے، یہ صرف الطاف حسین صاحب کی جو تقاریر نشر کرنے پہ پابندی ہے اس حوالے سے تھا، جو میئر کے اختیارات کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی یہ احتجاج تھا؟ نہیں، آج کا احتجاج ایک مختلف شکل میں تھا، اور یہ قائد تحریک الطاف بھائی کے اظہار رائے کی آزادی پر جو پابندی لگی ہے، ان کی زبان بندی کی گئی ہے، ان کی تقریر، تحریر اور تصویر کا میڈیا پر بلیک آؤٹ ہوا ہے، تو اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا ہے، اور عوام کی ایک رائے کو ہم سامنے لائے ہیں کہ ہماری یہ توقع رہی ہے ہمیشہ اور پاکستان میں اور عدالتی تاریخ میں کہ عدالتیں عموماً حکومت کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں پر لوگوں کو ریلیف دیتی ہے، اور آئین میں جو گارنٹی دی گئی ہے ان کے بنیادی حقوق کو اس کو بحال کرتی ہے۔ لیکن یہاں بڑا عجیب ماجرا ہوا ہے کہ عدالت نے ایک فلمزی، کوئی ایسا گراؤنڈ بھی نہیں ہے، پٹیشنیں آئی ہیں 2-3، اور اس کو بھی سنے بغیر، اور ہمیں انہرڈ، ہمیں سنے بغیر، اور ابھی مقدمہ نہیں چلا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اور یہ پابندی جو کہ آئین کے بنیادی حق سے تعلق رکھتی ہے، اظہار رائے کی، اظہار خیال کی آزادی، تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں۔ تو ہم نے باقی سیاسی جماعتوں کو ایڈریس کیا، حکومت سے مطالبہ کیا، انصاف کا مطالبہ کیا، عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے، اور ہم نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارا اس لیے احتجاج تھا۔ اگر صرف اس حوالے سے آپ کا یہ احتجاج تھا، پھر ڈاکٹر صاحب یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو آپ کا جو مظاہرہ تھا، احتجاج تھا، وہ عدالت کے خلاف تھا۔ آپ ایک سب جوڈس میٹر پہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں، پبلک پریشر۔ ہم نے ہر پاکستانی کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، ہر پاکستانی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا ہے، جو آئین کی تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہے، اور جو یہ دیکھ رہا ہے
کہ اگر کسی قائد پر جو کہ ایک مقبول قائد ہو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہو، اور جس کا اپنا مینڈیٹ ایک مضبوط اور مستحکم مینڈیٹ رہا ہو، جس کے موقف کی ابھی حال ہی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے ذریعے تائید اور حمایت سامنے آئی ہو، اور وہ ایک قانونی اور آئینی طور پر رجسٹرڈ جائز پولیٹیکل پارٹی، کو کلعدم پارٹی نہیں ہے، کوئی کلعدم پارٹی نہیں ہے. کلعدم پارٹیوں کے رہنماؤں کی تقاریر بھی دکھائی جا رہی ہیں، تصاویر بھی دکھائی جا رہی ہیں، انٹرویوز بھی دکھائی، جو کلعدم ہیں اور جو کلعدم نہیں ہے، جو آئینی ہے، جو رجسٹرڈ. آپ کی بات اگر درست بھی ہو تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جو قانونی راستہ آپ نے اڈاپٹ کرنا نا، یہ قانونی لڑائی ہے جو کہ آپ نے عدالت میں لڑنی ہے، کیس آپ کا وہاں پر ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے مظاہرہ کیا، کل آپ دھرنا دیں گے، پھر آپ ہڑتال بھی کریں گے صرف اس لیے کیونکہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا. مطلب لاکھوں کیسز چل رہے ہیں اس وقت عدالت میں، ہر کوئی کیا دھرنا دینے بیٹھ جائے کہ اس کا کیس جو ہے وہ سنا نہیں جا رہا یا اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور ڈھیر ساری انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ہماری اس بات کی تائید کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا ہے جو یہ ایکشن ہوا ہے. ہم نے تو دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے تو کیا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مطلب آپ پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہے نا کہ ہم دھرنا دے دیں گے عدالت کے خلاف اگر لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیا. دیکھیں، اختلاف کرنا لاہور ہائی کورٹ کے کسی فیصلے سے، سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے، یہ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا حق ہے. اس پر احتجاج کرنا بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون میں اس کی کوئی قدغن ہے یا پابندی ہے. فیصلہ تو نہیں آیا اگر ہم نہیں، تو یہ فیصلہ کیسے آ گیا؟ ابھی تو مقدمہ چلا نہیں، ابھی تو کوئی ٹرائل ہوا نہیں ہے، ابھی کسی فریق کو ابھی تو جو پٹیشنر ہیں ان کو بھی سنا گیا، ابھی شروع ہوا ہے. لیکن سننے سے پہلے ایڈمیسیبلٹی کی بھی بحث نہیں ہوئی تھی اور یہ بین لگا دیا گیا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، سیاسی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے بنیادی حق کو اس طرح اس کو محروم کیا گیا. میں تو چھیننے کی بات بھی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں میرا حق واپس لیا. عدالت کو حق واپس نہیں لینا چاہیے. لیکن میری ساری لڑائی تنظیم نہیں ہے، کوئی کلعدم جماعت نہیں ہے، نہ الطاف حسین صاحب کوئی کلعدم لیڈر ہیں، نہ مجرم ہے، نہ کوئی ان پہ جرم ثابت ہوا ہے، نہ جرم ثابت ہوا ہے، نہ غداری کا مقدمہ چلا ہے، نہ غداری کا کوئی چارج لگا ہے. ایسے باتیں کی گئی جو کہ مناسب نہیں تھی. انہوں نے جو ہے ملٹری لیڈرشپ کو آ کر بار بار برا بھلا کہا. میں نہیں لفظوں کو دہرانا چاہ رہا، وہ ایک غلطی تھی، وہ توہین تھی وہاں پہ جو کی گئی تھی. شہزاد اقبال، اگر کوئی بھی ایسی بات کسی ادارے کے حوالے سے بھی ہو، ڈیفیمیٹری ہو، انفلیمیٹری ہو، ڈیروگیٹری ہو، جو توہین آمیز ہے، ڈیفیمیٹری کسی کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے ہو، ان تمام کے قوانین موجود ہیں. اس میں پہلے مقدمات چلتے ہیں. جو قانون بھی ہے نا، پیمرا کا ایکٹ، اس کے سیکشن 27 میں حکومت نے کیا ایکشن لیا ہے؟ حکومت نے کہا ہم ریگولیٹ کریں گے، آئندہ محتاط رہیں گے. الطاف بھائی کی تقریر ہو یا ایسی کوئی تقریر ہو جہاں اس بات کا شائبہ ہو کہ اگر اس زمرے میں وہ گریں گی تو ہم ٹیکنالوجی ایسی لگائیں گے، میڈیا کو کہیں گے. پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ڈیلے میکانزم لگایا، اور یہ نوٹیفیکیشن تو حکومت کا آ گیا تھا. اس کے بعد عدالت نے جب اتنا بڑا لیڈر آ کر پبلک فورم پہ بات کر رہا ہو تو پھر ڈیلے میکانزم پہ آپ کو نہیں جو ہے وہ بھروسہ کرنا چاہیے، یا اس پر آپ رہ کے نہیں اپنا کام کر سکتے. مطلب یہ تقاریر میں تو آپ کو پتا ہے کہ ریسپانسبلٹی لیڈر کی ہوتی ہے نا. اب میڈیا نے وہ دکھا دیا ڈیلے میکانزم نہیں ہے تو پھر چلے پیمرا تو ہم سے ڈیل کرے گا، لیکن غلطی تو وہیں سے ہوئی نا. پھر نہیں، میری بات سنیں نا، یہ ڈیلے میکانزم لگایا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں، یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ تو لگا ہوا ہے، اس کا نہیں لگا ہوا ہے. لگایا ہوا ہوتا تو سلیم صافی کا انٹرویو بلیک آؤٹ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کام کر رہا ہے، جو عدالت کے پیچھے بھی کام کر رہا ہے، جو حکومت کے پیچھے بھی کام کر رہا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس طرح کی پابندی کا آ جانا، شہزاد اقبال، اس کے بڑے مختلف کنوٹیشن ہیں. ایک قائد، ایک جماعت جس کی بیس شہری سندھ میں، میری بات سنو یار، ہمارے اسی رویے نے تو پاکستان کو کمزور کیا ہے. ہمارے اسی طرح کے اقدام نے تو لوگوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کی ہیں. یہ باتیں اشتعال ان کو بڑھاتی ہیں یا ختم کرتی ہیں. اگر الطاف سنیں، میری بات سنیں، اگر الطاف بھائی، شہزاد میری پوری والی بات سن لو، یہ پوری بات سن لو. اگر الطاف، شہزاد میری بات سن، اگر الطاف بھائی کی تقریر کو آپ کہتے ہیں کہ اشتعال انگیزی کے زمرے میں آتی ہے، تو یہ اقدام بھی کہ انہیں ان کے بنیادی حق سے، ان کے کروڑوں چاہنے والوں کو، پورے پاکستان کے عوام کو
جب تک ایک قانون واضح طور پر نہ کہے کہ ہاں ایسی تقاریر کے بعد تھوڑا سا آگے بین ہو بڑھتا ہوں جانا چاہیے، میں خدا کی قسم عدالت میں جاؤں گا، ایسے قانون کو بھی عدالت اڑا دے گی کہ یہ بھی آئین میں ایسا قانون بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ مجھے بات بتائیں کہ آپ کو کیا سیاسی نقصان ہوا ہے اس پابندی سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اس دوران آپ نے بلدیاتی انتخاب جیتا، بڑا خوب جیتا، بلکہ کل میں تجزیہ سن رہا تھا، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے ایم کیو ایم کو سیاسی فائدہ ہوا ہے، کیونکہ الطاف حسین صاحب اکثر اپنی تقاریر میں ایسی باتیں کر دیتے تھے جس کو ڈیفینڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے سیاسی ایم کیو ایم کو۔ دیکھیں اگر فائدہ اور نقصان، یہ تو کمرشل اور تجارتی سوچ ہے نا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عامر خان کو جب وہ پہنا کر وہ جو کیا کہتے ہیں ڈھاٹا پہنا کر ان کو 28 لوگوں کے ساتھ انسانی زنجیر میں لایا گیا تھا، جس طرح کیف الورا کو شرٹ نہیں پہننے دی گئی اور ان کو باہر لے آیا گیا تھا جب 90 سے ان کو لے جایا گیا تھا، یہ ساری چیزوں سے اگر مجھے فائدہ بھی ہوتا ہے تو پھر میں یہ مطالبہ کروں کہ مجھے بھی بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، مجھے بھی کال کوٹری میں بند کر دیا جائے، میرے زندہ رہنے کے سارے میری بات سنو شہزاد اقبال، بات یہاں پر ہو رہی ہے آئین کی پاسداری کی۔ یار آپ میڈیا کے اسپوکس مین ہو، آپ میڈیا کا ایک بینر ہولڈ کرتے ہو، آپ کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کے اوپر پابندی ہے، یہ تو آئین میں آرٹیکل 19 میں آپ کا حق ہے کسی کی تقریر دکھانے کا، یہ تو آپ کا ادارہ فیصلہ کرے گا نا، یا آپ کو آ کے اوپر سے کوئی ڈکٹیٹ کرے گا یا پیچھے سے کوئی فون کرے گا، یہ تو آپ کو سوچنا ہے بھائی۔ اس میں میرے فائدے نقصان کو مت سوچے، وہ تو میرا تو یہ کروں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بے شک ہمیں سیاسی فائدہ ہوا لیکن پھر بھی یہ پابندی غیر آئینی ہے۔ میں تو یہ شعر پڑھ کر اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہوں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے کہ آپ کی نیت کچھ بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت سے عوام نے اس کی نیت کو سمجھ لیا اور اس نے میرے موقف کو ونڈیکیٹ کیا اور مجھے کامیابی ہوئی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑائی نہ کروں، میں اپنے بنیادی حقوق کے لیے پرامن احتجاج نہ کروں، میں انصاف کا مطالبہ نہ کروں، تو میں ایسا تو نہیں کروں گا شہزاد اقبال۔ یہ آپ کی اس نصیحت کو شاید سیاسی فائدہ ہوا ہو لیکن پھر بھی یہ پابندی کا بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم کچھ اور ایشوز ہیں جو میئر کا ایشو ہے اس پہ بھی بات کریں گے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پروگرام میں بات کریں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے آج کراچی شہر میں احتجاج تھا، مظاہرے کیے ایم کیو ایم نے کیونکہ الطاف حسین صاحب کی تقاریر پر پابندی ہے، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ایک شکوہ ہمارا بھی ہے نا کہ ایک وقت تھا جب آپ لوگ طاقتور تھے، میڈیا چینلز کو ڈکٹیٹ کرتے تھے، چینلز کو بند کرواتے تھے، ہمارا چینل جو ہے 24 گھنٹے بند رہا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں مکافات عمل بھی تو ہے نا پھر یہ ایم کیو ایم کے لیے۔ میں یہ سمجھتا شہزاد اقبال کہ اگر میں آپ کی بات کو سچ مان بھی لوں، جبکہ مجھے یقین ہے کہ سچ یہی ہے، بہرحال میں تو کہہ رہا ہوں اگر میں آپ کی بات کو سچ مان بھی لوں، فرض کر لیں تو ڈو ٹو رانگس میک اے رائٹ، کیا دو غلط اقدام ہو اور اس طرح مکافات عمل ہم آپس میں، یہ پاکستان میں جو آئین اور قانون سے، تو یہ کوئی ٹرائبل سوسائٹی ہے کہ میں جب اگر میرے پاس طاقت ہو تو میں آپ کو دبا دوں، اب کسی اور کے پاس طاقت ہے تو وہ مجھے دبا دیں، آپ اس کے دوست بن جائیں، دوست کا دوست جو ہے وہ دوست کا دشمن دشمن۔ میرے خیال میں یہ آپ کے پاس تو فورم ہے نا، ہمارے پاس تو اس وقت کھٹکھٹانے کے لیے کوئی فورم بھی نہیں تھا کہ ہم کس کے پاس جائیں۔ دیکھیں میرے خیال میں پاکستانی میڈیا کے پاس پوری دنیا کے میڈیا کی سپورٹ آتی ہے اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، اور ہزاروں تو ایسے واقعات ہیں کہ جب ہم نے میڈیا کی جنگ کو، اظہار رائے کی آزادی کو، فریڈم آف اسپیچ کو اور میڈیا کی فریڈم کو میڈیا سے آگے جا کر لڑا ہے ہم نے بھائی، ایسا نہیں ہے آپ مختلف میڈیا ہاؤسز کے ساتھ۔ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پھر اگر طاقتور ہو گئی تو پھر ہوگا چینلز کے ساتھ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کی یہ پرسکرائبڈ پالیسی کبھی رہی نہیں ہے، اگر کسی نے ایم کیو ایم کا نام یوز کیا ہے تو غلط ہے، اور ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کے لیے اگر کسی نے ایم کیو ایم کے خلاف یہ سازش کی ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ ہاں میرے اور آپ کے درمیان اتنا اچھا کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے کسی بھی کی سازش کو، یا کوئی بھی عنصر یہ اگر کر رہا ہے تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کی نہ یہ پالیسی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی طاقت عوام کی طاقت ہے، عوام کی طاقت آپ کی طاقت ہے، اس سے آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور یہ اللہ کی تائید اور یہ میں حمایت سے سیو کر کے ہوتی رکھ ہے۔ لوں گا جی آئندہ کے لیے۔ لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ کیا وفاقی حکومت آپ سمجھتے ہیں آپ کی مدد کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ وفاقی حکومت میری مدد نہ کرے، وہ یہ طے کرے کہ کیا اس کی پالیسی غداری کا مقدمہ چلانا ہے۔ اس کی پالیسی نہیں ہے۔ پرویز رشید، اسحاق ڈار نے یہ واضح طور پر کہا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نہ وہ الطاف بھائی کی زبان بندی کرنا چاہتے یا پابندی لگانا چاہتے۔ جب حکومت نہیں چاہتی اور حکومت کا یہ ارادہ نہیں ہے، اور حکومت نے ان کی ساری جو ایسی جو تقاریر ہیں جس کو متنازع بنایا گیا ہے، اس کے تنازعوں کے باوجود بھی اس میں اگر کوئی ایسا عنصر ہے بھی کہ وہ انفلیمیٹری، ڈیفیمیٹری یا ڈیروگیٹری ہو، لیکن غداری اور زبان بندی جو ہے وہ اس سے ان کا کوئی نہیں، تو پھر حکومت کو لیکن آپ ٹھیک کریں، لیکن میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ الطاف حسین صاحب کی بہت ساری تقاریر تھی جس کو بار بار ہم کہتے تھے کہ یہ ہوا، پھر یہ کہہ دیا، پھر آپ کو بھی بہت سارے مواقع ملے تھے فاروق ستار صاحب اپنی اصلاح کرنے کے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ شہزاد اقبال بات سنو، جی زرداری صاحب نے کہا ہم جو ہے وہ افواج پاکستان کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کوئی پٹیشن نہیں ہوئی۔ پالیسی نہیں ہے نا، یہ پٹیشن بھی کرنے والے کون ہیں یار؟ آپ کو تو تحقیقاتی جرنلزم کرنی چاہیے، آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ وکلا جنہوں نے اس طرح کا کام ہے، ان وکلا کی اکثریت کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی پروفیشنل اسٹینڈنگ کیا ہے۔ پوری لاہور ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار، کیا وکلا کے یہ بڑے بڑے ایوان انہوں نے اس اقدام کو انڈورس کیا ہے؟ تو میرے خیال میں ہمیں یہ جن وکلا نے یہ پٹیشن کی، جس کی بنیاد پر ہائی کورٹ نے یہ بین لگایا، اس کے پیچھے اگر کسی کا انٹرسٹ ایک مائنڈ سیٹ کا، مائنس الطاف فارمولے کا، کہ کم از کم اپنی دانست میں انہوں نے، کون ہے آپ کے خیال میں کون ہے؟ آپ تو بلدیاتی انتخابات سویپ کر گئے، اس وقت بھی آپ یہ کہتے رہے -1 فارمولا، ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ سویپ کر گئے، آپ کو کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا آپ کے الیکشن میں، بڑے صاف و شفاف الیکشن میں۔ انٹرفیئر کرنے کی کوشش تو کی، انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی، ابھی بھی انٹرفیئر ہو رہا ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن میں تاخیر ہے غیر ضروری، جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ ریزرو سیٹ کے الیکشن میں تاخیر ہو رہی ہے، اور قوانین پاس کیے جا رہے تو بہت ساری چیزیں، تو بہت سارے ویلز ود ان یہ ویلز کام ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اس پہ تو آپ پیپلز پارٹی کو بلیم کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی -1 فارمولا چاہتی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو نظر آ رہی ہے اور کر رہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں، تو میں اپنے شائبے کا اظہار کر سکتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ مل کے چاہتا ہوں انویسٹیگیٹ کروں، اگر آپ مجھے کچھ چیزوں کے جواب دو تو ہم اس ہاتھ کو بھی ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سولت مرزا کی میں نے پہلے بھی پوچھا ہوا اکثر، یہ ویڈیو کس نے میڈیا چینلز کو پہنچایا؟ آئیے میں اور آپ دونوں مل کے انویسٹیگیشن کریں، تیسرا ہاتھ ہمیں مل جائے گا کس نے پہنچائی، کون فون کرتا ہے جس نے۔ سنو میری بات سنو شہزاد، میں بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، سنو۔ سلیم صافی سے پوچھا گیا، الطاف بھائی کا انٹرویو لیا، الطاف بھائی نے قومی ترانہ پڑھا، افواج پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کے قومی ایجنڈے پر بات کی۔ وہ انٹرویو کسی نے نہیں چلنے دیا گیا، جبکہ جیو پہ آ رہا تھا، وہ چلے گا۔ پرویز رشید بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں دیکھوں گا، 1 گھنٹے پہلے سلائیڈ چل رہی کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا، نہیں چلے گا۔ تو مجھے بتائیے کہ ٹیکنیکل فالٹ کیسے ہو گئی، اور الطاف بھائی کا انٹرویو آج تک نہیں چلا۔ میری بات سنو شہزاد اقبال، یہ بحث لا حاصل ہے جب تک کہ ہم ان سارے سوالوں کا بھی جواب نہ تلاش کریں، اور بٹھاؤ ایسن کو، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ، سینئر لوگوں کو اٹھاؤ، میں بھی بیٹھتا ہوں، آپ بھی بیٹھو، ہم 10 15 20 لوگ جمع ہوں، اور یہ پبلک کے کیمرے سے ہٹ کے پہلے خود پونڈر کریں، پھر آئیں اور پبلک میں پروگرام کریں، اور نشریاتی اداروں کو کہیں کہ وہ بھی آئیں، شیئر کریں۔ آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس ایشو پہ ہم نے کافی ساری بات کر لی۔ اب جو میئر کے اختیارات کا ایشو ہے، اس پر آج آپ نے بل بھی پیش کیا، اس کو مسترد کر دیا۔ مجھے یاد ہے حیدرآباد میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا ہم دباؤ ڈالیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت پر کہ وہ میئر کے اختیارات دیں۔ آج آپ کا بل مسترد ہو گیا، اب آگے کیا لائے عمل ہوگا MQM کا؟ یہ تو بل صرف عمومی طور پر جو میئر کے اختیارات ہو سکتے تھے اور کچھ کونسل کے اختیارات، اس کا احاطہ کرتا تھا، لیکن ہمارا ایک بہت جامع بل ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں اور شاید پوری دنیا میں جو آج مؤثر اور بااختیار قانون ہے مقامی حکومت کا اور بلدیاتی اداروں کا، اور جو مقامی حکومتیں اور بلدیاتی ادارے جو کردار ادا کر رہے ہیں مختلف ممالک کی ترقی میں، خوشحالی میں، اور دہشت گردی، انتہا پسندی کے خاتمے میں، امن، ہم تو انشاءاللہ وہ بل بہت جلدی اسمبلی میں ایک پرائیویٹ بل کے طور پر لانے والے ہیں، حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک ٹیم کا اعلان کرنے والے ہیں، اور وہ جو ایجنڈا ہے کہ کیا ٹیکسز ہمیں چاہیے جو مقامی، ہمیں نہیں،
ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسز لاڑکانہ کو بھی دیا جائے, یہ نواب شاہ کو دیے جائیں, یہ جام شورو دادو کو دیے جائیں. 100% ملنے چاہیے. جی ملنے چاہیے. صاحب اس پہ آپ کو اختیارات ملنے چاہیے, 100% ملنے چاہیے, لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں آپ کا عمومی بل آج ریجیکٹ ہو گیا تو پھر جامع بل پہ کیوں پیپلز پارٹی جو ہے جس کی اکثریت ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں میں نہ مانوں کہ جو یہ اور جو ہٹ دھرمی پیپلز پارٹی جس کا مظاہرہ کر رہی ہے, اسی ہٹ دھرمی نے آج اس کو ایک قومی جماعت, وہ وفاق کی علامت تھے, جمہوریت کو کہتے تھے بیسٹ ریونج ہے. آج 2013 کے الیکشن نے جو ان سے ریونج لیا ہے اور انہیں محدود کر دیا, اور بلدیاتی انتخابات نے بھی صرف اندرون سندھ کی وہ پارٹی بن کر رہ گئی, اور انشاءاللہ تعالی وہاں بھی جب ہمارے کسانوں کو, ہاریوں کو کوئی چوائس ملے گی, ان میں بھی جب ہمت آئے گی, وہ بھی جب متحد منظم ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالی جب لاڑکانہ کا طالب علم, نواز شاہ کا طالب علم, جام شورا کا طالب علم بھی اس لیگیسی کو سمجھے گا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید کی یہ وراثت نہیں ہے بھائی, یہ وراثت تو اس کی گورننس جو اس کا آغاز کرپشن ہے, اس کا اختتام کرپشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ باتیں سمجھ آئی, ڈاکٹر عاصم کے اوپر فوکس کیا, لیکن ڈاکٹر عاصم نے جو 12 نام لیے بھائی کرپشن والے, ان کو بھی تو پکڑے نا آپ. وہ ڈاکٹر عاصم نے 12 نام لیے بڑی کرپشن میں ملوث جو لوگ تھے, تو ان کو بھی گرفتار کریں. اب وہاں پر آ کے کیوں رینجرز کے اختیارات کو مشروط کیا جا رہا ہے؟ تو پیپلز پارٹی اس طرح کہ اکثریت کو استعمال کرے گی. ڈاکٹر عاصم نے تو پھر وسیم اختر صاحب کا بھی نام لیا تھا, رؤوف صدیقی صاحب کا بھی نام لیا تھا, اور آپ کی پارٹی میں بھی دیگر لوگوں کے نام لیے تھے کہ ان کے کہنے پہ جو ہے دہشت گردوں کا علاج ہوا. بھائی ہم تو عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں, ہم تو عدالت میں خود پیش ہو گئے. وسیم اختر نے تو کہا مجھے گرفتار کر لیں, ہم نے بھی کہا گرفتار کر لیں, تفتم سے بھی اگر ایسا ہے تو. لیکن وہ مقدمہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وہ عاصم کو 90 دن کے لیے رکھنے کے لیے بنایا تھا. عاصم پر بھی کوئی دہشت گردی کا مقدمہ چلے گا نہیں, چلنے جیسا کچھ ہے ہی نہیں. سارے ریکارڈ کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے, اوریجنل ریکارڈ کہیں نہ کہیں موجود ہے. یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے اداروں کی ساکھ داؤ پر لگے گی. ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم اگر ایمانداری سے کام کریں اور واقعی میں جرائم کا خاتمہ چاہتے ہیں, واقعی میں کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں, تو یقین کرو شہزاد اقبال پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے مقدمات جو بنائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں یا کرپشن کے الزامات بھی جھوٹے ہیں ڈاکٹر عاصم؟ دیکھیں کرپشن کے الزامات کی تو بازگشت ہم نے اتنی سنی ہے, قدم قدم پر ہم نے مائنز بچھی ہوئی دیکھی. ہم تو بچ کر جو ہے وہ چلتے تھے جو یہ کرپشن کی مائنز بچھائی گئی تھی. ہم نے تو بہت مشکل سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑائی ہے اس بدترین گورننس جو 7 سالوں میں ہوئی ہے. میں تو صاف کہتا ہوں, میں تو میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کر رہا, لیکن کہہ یہ رہا ہوں کہ قائم علی شاہ صاحب کا بھی فرض ہے کہ جب امن قائم کرنے میں ناکام ہوئے تو فوج اور رینجرز کو آنا پڑا. آج کرپشن کو بھی اگر ختم نہیں کریں گے اور خود کچھ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی آگے کرپشن کی بھی تحقیقات کرے گا, ان کا احتساب بھی پھر ہوگا. 5 سال ایم کیو ایم بھی حصہ تھی گورنمنٹ کا, اس وقت آپ اس گورننس کے ایشو پہ باہر نہیں آئے کبھی بھی. بہت سارے ایشوز تھے اس پہ باہر آتے تھے, وہ ذاتی ایشوز تھے یا پارٹی کے مفادات کے ایشوز تھے, لیکن گورننس کے ایشو پہ کبھی آپ نے چیلنج وہ ہمارے ذاتی ایشوز کوئی نہیں تھے, وہ سارے گورننس کے ایشو تھے بھائی. کہ اگر ہماری منسٹریوں کے ٹھیکے بھی کوئی اور منظور کرے گا, ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کوئی اور کرے گا, تو یہ گورننس تو ہے. سارے رشتہ داروں کی پوسٹنگ ہوگی, سارے اپنے لوگوں کو نوازا جائے گا, ریوڑیاں اندھے نے صرف اپنوں کو بانٹی. تو 2 لاکھ نوکریاں دی کراچی میں, صرف لیاری اور ملیر میں دی 5000, باقی ساری کی ساری کہیں اور دی. تو یہ گورننس کے ایشو تو ہیں, اور ان پر اگر ہم باہر آئیں تو یہ عوامی ایشوز ہیں. پانی پر باہر آئے, کراچی کے بلدیاتی نظام پر آئے, اختیارات پر آئیں, تو میرے خیال میں ہم نے تو قراردادیں بھی دی, حکومت میں رہتے ہوئے اپوز کیا. فاروق ستار صاحب, اگر وہ عوامی ایشوز تھے جس پر آپ باہر آئے تھے تو آپ بڑی آسانی سے واپس بھی چلے گئے تھے, ان میں سے کوئی عوامی ایشو حل نہیں ہوا تھا. اسی لیے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ شاید آپ لوگ بھی آ کے نہیں ڈسکس کرتے. بظاہر وہ لگتا ہے کہ عوامی ایشو ہے, لیکن آپ بار بار واپس بھی آ جاتے تھے. لیکن میری ایک اہم سوال ہے, آج جو چانڈیو صاحب نے پریس کانفرنس کی اور سمجھ سے بات بھی کی, انہوں نے کہا یار ہم اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں, آپ وقت تو آنے دیں. آج شیلا رضا صاحبہ نے بتایا کہ کتنا وقت لگا بلوچستان میں میئر کے الیکشن میں, کتنا وقت ابھی تک لاہور کا میئر الیکشن لاہور کا پہلے ہوا ہے, وہاں پہ بھی میئر الیکٹ نہیں ہوا. تو کہہ رہے ہیں جلد بازی کیا ہے ایم کیو ایم کو, جب وقت آئے گا اختیار مل جائیں گے ان کو. میری جلد بازی کی بات نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 140 کہتا ہے, اور وہ سوال کرتا ہے کہ 7 سالوں تک تم نے الیکشن نہیں کرائے, اس کے باوجود بھی عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ اس گناہ کی تلافی کرنے کے بجائے جو 7 سالوں سے تم کرتے رہے ہو, اب اس کا یہ عذر دے رہے ہو. اس سے زیادہ ہٹ درمی, ڈھٹائی, بے حسی
اور بغیرتی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں کم از کم 25 سالوں سے میں ایکٹیو سیاست میں ہوں، میں نے نہیں دیکھی. معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے. پی ایم ایل این کو پنجاب میں الیکشن نہیں کرائے 7 سالوں تک. معافی مانگنی چاہیے پیپلز پارٹی کو، انہیں ان کا بنیادی حق نہیں دیا 7 سالوں تک. بلوچستان کے سرداروں وڈیروں مخلوط حکومت کو یہ تو سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھایا تو نہ چاہتے ہوئے الیکشن کرائے. اور اختیارات دینے میں کوئی ہاتھی گھوڑے لگتے میرے بھائی. 2013 میں قانون پاس کیا، اختیارات تو اسی قانون میں دینے. اور تو میری بات سنیں، یہ ساری میں ایک دفعہ پھر اپنے سوال کو دہراؤں گا. میں نے آپ سے کہا کہ بالکل اختیار ملنے چاہیے، 100% ملنے چاہیے. اتنے بڑے صوبے اسی وقت مینج ہو سکتے ہیں جب اچھا لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو. لیکن لائے عمل کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی اگر آپ سمجھتی ہیں ان کی نیت نہیں اختیار دینے کی، کیا کرے گی ایم کیو ایم؟ 4-5 انشاءاللہ ہماری حکمت عملیاں ہیں. مظاہرے شروع کر دیے ہم نے اختیارات کے لیے بھی اور قائد تحریک الطاف بھائی کی زبابندی کے خلاف بھی. انشاءاللہ یہ مظاہرے مختلف شکلوں میں ہوں گے، پھر دھرنے بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے. ضرورت پڑی تو صنعت کاروں، تاجروں اور ٹرانسپورٹر سے مشورہ کر کے، طالب علموں سے، اساتذہ سے مشورہ کر کے کوئی ایسی ہڑتال کی جائے جس سے کہ ایک میسج چلا جائے کہ کراچی اور سندھ جو ہے وہ کتنا یونائٹڈ ہے. کراچی سے لے کر کشمور تک میئرز کانفرنس کی جائے. لاڑکانہ، دادو، نواب شاہ، جامشورو، ٹھٹا بدین کے میئرز اور چیئرمین وائس چیئرمین کو بلایا جائے ڈسٹرکٹ کے، ان کے ساتھ پورے پاکستان سے میئرز کو بلایا جائے. پھر اس کے بعد عدالت میں 140 عدالت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، عدالت میں جائیں گے. عدالت میں جائیں گے 140 کو لے کے عدالت کے فیصلے موجود ہیں کہ آئندہ اگر ہمارا بل مسترد کیا تو یہ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، اور نہ یہ اسمبلی رہے گی نہ منسٹرز رہیں گے. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ ہے کہ پھر اس اسمبلی سے شاید ہم مستقل بائیکاٹ کریں اور اسمبلی کے احاطے میں ہم ایک اور اسمبلی لگائیں گے جو سندھ کے شہری علاقوں کی اسمبلی ہوگی، جو جنوبی سندھ کی اسمبلی ہوگی، جو لوور سندھ کی اسمبلی ہوگی. ہمارے اجلاس وہاں ہوں گے. ہمارا اسپیکر اس اسمبلی کے باہر فلور پہ بیٹھ کے، اس کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے پھر اجلاس کرے گا. وہاں قانون سازی بھی ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ بلدیاتی نظام کے لیے قراردادیں بھی پاس ہوں گی، اختیارات کے لیے بھی پاس ہوں گی. اور اس اسمبلی کو ایکسپوز کیا جائے گا کہ یہ وڈیروں کی اسمبلی ہے، جاگیرداروں کی اسمبلی ہے. جو دہی سندھ کے معصوم نوجوان، جو وہاں کی بیٹیاں بہنیں ہیں، کسان ہاری، ان کے ووٹ پر آتے ہیں، نہ انہیں خوشحالی کے راستے پر لگاتے ہیں. اور کراچی کے شہروں کے وسائل لوٹ کر، موٹر وہیکل ٹیکس سے لے کر، سیلز ٹیکس سے لے کر، بلڈنگ کنٹرول کی آمدنی سے لے کر، ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول کے اختیار، اور یہ سارے جو کراچی کے جتنے بھی پانی کے نظام، واٹر بورڈ کے اختیارات. ایک بریک مجھے لینے دے پروگرام. اس کے بعد چند اہم سوال ہیں میرے پاس اور وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے پروگرام میں آج مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بلدیاتی الیکشن تھے اس سے پہلے میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے، آپ کی بھی، ایم کیو ایم کے دوسرے رہنماؤں کے. آپ لوگوں نے بہت سارے پریس کانفرنس کی اور ہر دفعہ یہی بتایا کہ ہمارے 40-45 لوگ لاپتہ ہیں، آپریشن یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. لیکن جب سے الیکشن ختم ہوئے ہیں آپ بڑے آسانی سے جیتے. اس کے بعد سے میں نے ایک بھی تقریر آپ کی نہیں سنی، ایک بھی پریس کانفرنس اس حوالے سے نہیں ہوئی کہ وہ لاپتہ افراد ہمارے کہاں ہیں. تو کیا الیکشن سے پہلے وہ صرف ایک الیکشن سٹنٹ تھا، ایک کیمپین تھی، ایک پروپیگنڈا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے الیکشن کی کیمپین سے پہلے، یعنی کیمپین کے دوران یہ ایشوز اٹھائے اور اس کے الیکشن جیتنے کے بعد نہیں اٹھائے. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غلط مشاہدہ اور تجزیہ ہے. ہم نے الیکشن سے پہلے، پھر اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، الیکشن کیمپین کے دوران ہی ہم نے ان بیانات کو کم کر دیا تھا، کیونکہ گریوانس ریڈریسل کمیٹی بن گئی تھی. پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے یقین دہانیاں آ گئی تھیں. ہمارے ان کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے تھے اور ازالہ، جو شکایت ازالہ کمیٹی ہے، اس کے 4 ججز بھی اب نامزد ہو گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا سوئٹزرلینڈ جانے سے پہلے وہ اس کے سیکریٹری اور سیکریٹریٹ کو قائم کر کے جائیں گے. وہ انہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا، وہ بغیر اس کے چلے گئے. تو اس بات کو بھی غالباً 2.5-3 مہینے ہو چکے ہیں نا. جی ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد سے کوئی آپ نے مطالبہ نہیں کیا. اگر آپ کے لوگ لاپتہ ہیں اور اتنا ظلم ہوا تو پھر اس حوالے سے ایم کیو ایم کیوں خاموش ہے اب؟ دیکھیں، وہ اس ظلم
کی جو ٹوٹل کوانٹیٹی تھی یا والیوم تھا وہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی اس سے نہیں مٹا سکتا. جو لوگوں پر مظالم ہوئے، ناانصافیاں ہوئیں، اس کا دستاویزی تحریری ثبوت ریکارڈ سب موجود ہے. وہ فیملیز جائیں گی گریوانس ریڈریسل کمیٹی میں جس دن وہ کام کرنا شروع کرے گی. مجھے 1 ہفتے کا ٹائم مجھ سے مانگا تھا سوئٹزرلینڈ جانے سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے. اس کا مطلب نہیں کہ اگر ہم ٹی وی پہ کچھ نہیں کہہ رہے، پریس کانفرنس پہ کچھ نہیں کہہ رہے تو ہم انٹرویو میں بھی اس سوال کا جواب نہیں دے رہے. اور ہمارے وہ ماوراء عدالت قتل ہونے والے شہداء اور جو لاپتہ کارکنان، ان کی فیملیز، ان کے ساتھ ہمارے مستقل رابطے ہیں، وہ 90 پر آتے ہیں. اور ان کی بھی سب سے بڑی ڈھارس اور تسلی یہی ہے کہ اگر انصاف ملنے کی کوئی امید ہے تو یہ گریوانس ریڈریسل کمیٹی انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ ایک مرتبہ جب وہاں معاملات گئے تو اس سے بعدی النظر میں یہ طے کرنا، ایک رپورٹ دینے کہ ہاں یہ ایم کیو ایم کی شکایت اور ایم کیو ایم کی بھی نہیں، یہ متاثرہ فیملیز کی شکایت جائز ہیں. تو اب آپ کی شکایت اس کمیٹی کو جائیں گی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ٹی وی پہ اس کے حوالے سے بات نہیں کریں گے. ہم دستبردار نہیں ہوئے. ڈاکٹر عمران فاروق کیس میں آپ کو پتا ہوگا ابھی پچھلے ہفتے جو خالد شمیم صاحب نے جب میڈیا سے بات کی ہے کہ الطاف حسین صاحب اور محمد انور صاحب کے تعلقات رو سے بھی ہیں، سی آئی اے سے بھی ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ خالد شمیم کی زوجہ، ان کی بیوی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے میرے خیال میں کل، اور آج وہ کچھ اخباروں میں بھی آئی ہے. لیکن مجھے حیرت اور بہت یہ افسوس ہوا کہ کسی ٹاک شو میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے اور کوئی ٹاک شو اس کے اوپر نہیں ہوا. میں نے ان کو بطور مہمان اپنے شو میں بلایا تھا پچھلے ہفتے. ڈاکٹر صاحب مجھے باقی چینلز کا نہیں پتا، میں نے تو بطور مہمان اپنے چینل پہ ان کو انوائٹ بھی کیا تھا. چلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کیس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سارے پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں ایک اپنی ذمہ داری پوری کی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اچھا کام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خود یہ فیصلہ کریں اور سوچیں تھوڑا سا کہ برطانیہ میں ہونے والا ایک پاکستانی شہری کا قتل جس میں ایم کیو ایم خود انصاف کی متقاضی ہے اور مسلسل مطالبہ کر رہی ہے اور اصل قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہی ہے، اسے اب یہ خدشہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو یہ عدالتی مہم جوئی شروع کی ہے وفاقی وزیر داخلہ نے، اس سے انصاف کے تقاضے مجروح ہوں گے. اور جیسے لیاقت علی خان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے، ضیاء الحق کے قاتل نہیں پکڑے گئے، بے نظیر مقدمے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، مرتضیٰ بھٹو کے مقدمے کا، اسی طرح عمران فاروق کا مقدمہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ ہیں جس میں جو گرفتاری میں جو لوگ اس وقت اریسٹڈ ہیں، یہ وہی شکلیں ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لیڈز ہیں جو کہ برطانیہ سے ہی ہمیں ملی ہیں. کاشف کا نام یا محسن کا نام پاکستان میں نہیں آیا تھا، انہوں نے تصاویر پہلے ایشو کی تھی. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی نشاندہی برطانوی پولیس نے کی تھی. وہ لیڈز وہیں سے ملے تھے پاکستان کو. برطانوی پولیس نے اور برطانوی میڈیا نے تو ان کی 5 سال پہلے گرفتاری کا بھی عندیہ دیا تھا یا اعلان کیا تھا. تو اس پہ کوئی ٹاک شو نہیں ہوتا. بات کر رہے ہیں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر یہ چودھری نثار صاحب نے تو نہیں ان کو پکڑ کے بٹھا دیا نا کہ یہ جو ہے ملزمان ہے، یہ ملزمان تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملزمان ہے. میں تو صرف چودھری نثار صاحب کے جو اس دلچسپی ہے اور مہم جو یہ اس کیس میں کہ عمران فاروق کے اہل خانہ کو انصاف دلانا ہے، یہ راتوں رات یہ کیسے ڈیولپ ہوئی. یہ چودھری نثار صاحب کی بدنیتی نظر آ رہی ہے. مطلب کیا مفاد ہوگا؟ صاف کہہ رہا ہوں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یہ. اور یہ -1 الطاف بھائی کی زبان بندی -1 سوچ کا عکاس ہے کسی کی بھی. اسی طرح چودھری نثار صاحب -1 فارمولے کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ چودھری نثار صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں نہیں، چودھری نثار صاحب ان کی زبان بندی میں کتنا ان کا کردار ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس مقدمے کو تو انہوں نے ہی اٹھایا تھا اپنے 1.5 سال کی وفاقی وزارت مکمل کرنے کے بعد، اور 5 سال اپوزیشن لیڈر رہنے پر بھی انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا محسن کہاں ہے، کاشف کہاں ہے، خالد شمیم کہاں ہے، کبھی نہیں کہا انہوں نے. اور اچانک انہوں نے کہا کہ محسن اور خالد کہ لیکن چودھری نثار صاحب کی بدنیتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ -1 فارمولے کا ہی حصہ ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی اس کا حصہ ہوئے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کل راحیل شریف صاحب کا یہ بیان آ گیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، سب نے خیر مقدم کیا، آپ نے بھی کیا، لیکن کل میں سن رہا تھا کہ آپ کے کچھ رہنماؤں نے اس کا کہا ہے کہ اگر ان کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 4 سال کر دیا جائے قانونی آئینی طور پہ، تو اس پہ آپ لوگ سپورٹ کریں گے. پہلی بات تو یہ بحث کہیں سے آئی نہیں ہے، نہ ہم نے یہ بحث چھیڑی ہے. میرے کسی ایم پی ایم این ای کی یہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ قومی جو سیاسی برادری ہے اس میں اگر کہیں کوئی ڈسکشن میں یہ بات آئے گی، کہیں
یہ ایشو ڈسکس ہوگا اور اس میں کوئی قومی اتفاق رائے ہوگا تو اس وقت ہم کو اظہار خیال کریں گے. ابھی تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے راحیل شریف صاحب کے اس بیان سے ان کے احترام میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور افواج پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا ہے, اور اس بحث کو بھی ایک جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا کہ ان کی مدت ملازمت کو لے کر جو یہ بحث ہو رہی تھی, میں سمجھتا ہوں اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے تا وقت یہ کہ وفاقی حکومت یا کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی اور پروپوزل نہ آئے, ورنہ انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. سوال جی ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا. ایک آخری سوال, ابھی آپ نے ایک سوال بھی اٹھایا تھا, وہ سوال تھا یا مطالبہ تھا؟ جب چارسدہ پہ اٹیک ہوا یونیورسٹی پہ, آپ نے چودھری نثار کے حوالے سے کہا کہ کیا ان کو استعفیٰ دے دینا نہیں چاہیے, یہ سوال تھا یا مطالبہ ہے آپ کا کہ نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ نہیں ہوا لہٰذا ان کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ دیکھیں میری اوقات کیا اور میں اتنی جسارت کروں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی جو ہے وہ جو لوگ درد رکھتے ہیں پاکستانیوں کا اور جو حقائق سے آگاہ ہیں, وہ اگر ایک وفاقی وزیر داخلہ کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ مولانا عبدالعزیز کو وہ کیوں کر گرفتار کریں, اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, یہ پالیسی ہے وفاقی حکومت کی وزیر داخلہ کی یا بے بسی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں؟ مختصر کیا لیفٹیننٹ کرنل کو انہوں نے شہید کیا؟ لیفٹیننٹ کرنل کو جب مشرف صاحب کے زمانے میں لال مسجد ایکشن ہوا تو کیا اس کے قتل کی ایف آئی آر نہیں, کیا ایم کیو ایم کی ایف آئی آر نہیں, کیا سول سوسائٹی کی ایف آئی آر نہیں ہے؟ کیا وہ چارسدہ کے واقعات کے پیچھے جو ذہنیت اور سوچ ہے اس کو فروغ دینے میں مولانا عبدالعزیز کا کوئی کردار نہیں ہے؟ اگر چودھری نثار نیشنل ایکشن پلان میں سنجیدہ اور مخلص ہیں تو مشاورت کریں, قومی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں, ہمیں حساب دیں عوام کو. اب 1 سال پہلے ہم نے ساتھ دیا تھا, اب ہم ساتھ نہیں دیں گے, اب ہم حساب مانگیں گے. ختم ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب. جی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام ہوئے اور ہمارے سوالات کے آپ نے جواب دیے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ناظرین آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.